ترجمہ پڑھے یا سنے تو اس کی شخصیت پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اس کے ایمان کو بڑی ایک حلاوت ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کا درس جو بدھ ہوگا وہ منگل کو ہم کر لیں گے تاکہ شب برات میں قرآن مجید کا درس ہو جائے۔ پھر جو روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، صلاۃ و تسبیح یا ذکر فکر وغیرہ، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو آج میں ایک بات صرف اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت ہے۔ جو پہلے میں ضمیر کی بات کر رہا تھا تو میں کہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ گرو نانک نے اپنے کسی چیلے سے کہا کہ حسین کا دن منایا کرو، تو اس نے کہا کہ وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں، تو میں ان کا دن کیوں مناؤں؟ تو اس نے کہا پھر ایسا کر، جا کے اپنی بہن سے نکاح کر لے۔ اس نے کہا ضمیر نہیں مانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین صرف مسلمانوں کا امام نہیں ہے، حسین ہر اس شخص کا امام ہے جس کا ضمیر زندہ ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی ہے نا، وہ آئیڈیل ہے۔ یہ بات میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ جا رہے تھے کوفہ کی طرف تو راستے میں فرزدق ملا، اس سے آپ نے پوچھا کہ لوگوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہنے لگا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اب آپ نے جو اگلا جملہ فرمایا وہ ذرا غور فرمانا۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے کام کی بنیاد تقوی ہے، اور جو بندہ کام اخلاص کے لیے کر رہا ہے، اس کو نتائج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی وہ یہ نہ دیکھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، وہ یہ دیکھے کہ میں اپنے رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلا، اور یہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ایسا نکلنا ہے کہ بندہ مادی کامیابیوں کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ دائمی کامیابی ہر حال میں اسے دیتا ہے۔ ایک تو ہمیں سیدنا امام حسین کی پاک زندگی سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، اپنے رب کی رضا کے طالب بنیے، اور جب بندہ رب کی رضا کا طالب بن جاتا ہے تو پھر میرا خدا کسر کوئی نہیں چھوڑتا، پھر میرا رب عطاؤں میں کمی کوئی نہیں چھوڑتا۔ اور آپ کی دوسری بات میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا الخلق حسن العبادہ، عبادت کا حسن اخلاق ہے۔ یعنی جس بندے نے عبادات کی اس کا اخلاق اچھا ہو گیا، اس کے اندر کا انسان چمک گیا، تو وہ یہ سمجھے کہ میری عبادتوں کو میرے رب نے قبول کر لیا ہے۔ اگر اس نے تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوڑی اور حرام بھی نہیں چھوڑا، عمرہ بھی ہر سال کرتا رہا اور لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے بھی کرتا رہا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے عبادت نہیں کی، اس نے چکر بازی کی ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الخلق حسن العبادہ، لوگوں جس کا اخلاق سنور جاتا ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ مولا نے اس کی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر حسینی اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔